دیتے ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر صاحب, جی پلیز. میں منسٹر صاحب کو میرے خیال میں میرے بھائی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جتنے بھی پیسکو کے یا ہیسکو کے یا کیسکو کے, چاہے کوئٹہ ہے چاہے وہ سندھ میں ہے, سارے سر جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے نہیں ہے سر, 24 اور 22 گھنٹے چلتی ہے. آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چھوڑی. پشاور میں بھی, کوئٹہ میں بھی, ہر جگہ پہ سر. میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوں اور وہاں پہ میں کنوینر ہوں سر. سارے آڈٹ رپورٹ جب آتی ہے سر, لائن لاسز, میم جسٹ گیو می اے منٹ, یہاں پہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ لائن لاسز سر ہر ایک ایم این اے نے, چاہے وہ اپوزیشن سے ہو چاہے یہاں سے سر, میٹرائزیشن ہم سب نے کر لی ہے. جہاں پہ نو گو ایریا ہوتا تھا بجلی والے داخل نہیں ہو سکتے تھے, ہم نے ان کے ساتھ میٹرز ہم نے خود لگوائے ہیں. اس کے بعد اگر یہ بل نہیں دیتے اور ان لوگوں کو, غریب لوگوں کو پھر بھی بجلی نہیں دیتے, یعنی یہ ایریئرز کا سر, ایریئرز کی یہ بات کرتے ہیں, میں ان کی میں اس کے لحاظ سے جواب دیتا ہوں سر. ایریئرز کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب انہوں کا میٹر ہی نہیں تھا, بجلی ہی نہیں تھی, تو آپ کس لحاظ سے آپ بجلی کے بل بھجوا رہے ہیں ان غریب لوگوں پہ؟ یہ زیادتی ہے سر. خیبر پختونخوا میں خالی یہ پشاور نہیں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا تو چاہے ورسک روڈ ہو, چارسدہ روڈ ہو, یا یہ شوکت مومن کا بھی جو ایریا شارہ شہر ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. اگر ارباب شیر علی ہے اس جگہ پہ ناصر موزازی ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے سر. ارباب عامر کا وہاں. میں خالی مولانا صاحب میں خالی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر, اگر ثوابی میں جائے, یہ مردان کے منسٹر صاحب ہیں, ان سے بھی پوچھئے گا, حلفاً ان سے پوچھئے گا کہ ان کے حلقے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہے. یہ سر ان سے بھی پوچھئے گا, کوئی ایریا ایسے نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو. میرا بھائی منسٹر ہے, ہم اس کے خوشی سے, ہمارے بالکل وہ ہے, وہ دوسرے بھی ہمارے وہ جو منسٹر تھے وہ جو چلے گئے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط بیان نہیں کرے گا. ان کو ان کے آفیسر صحیح وہ نہیں کر رہے, اوور لوڈ ہیں ٹرانسفارمرز, جو کیا کہتے ہیں افرودا, وہ جو 11,000 کے لائن بھی لگے, 1955 کے لگے, ابھی تک اس پہ کوئی کسی نے کام نہیں کیا. ہم ایم این ایز, ہمارا کام نہیں ہوتا کہ ٹرانسفارمرز ہم لگائیں یا ہم لائنز کو چینج کریں, ایل ٹی یا ایچ ٹی, وہ سب کا وہ بھی ہم کرتے ہیں. اب یہ ہم سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ آپ 132 کے وی اور 240 کے وی کے اس میں بھی آپ اپنا فنڈ ڈالیں. سر ہم کیا کریں گے, ہم اس میں بھی فنڈ ڈالیں, اسٹریٹ سینیٹیشن میں بھی کریں, یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. لیکن ہم ان کے, کیونکہ ان کی منسٹریاں, ان کے جو ادارے ہیں جو نیچے وہ ہیں, ان سے غلط بیانی کرتے ہیں اور سارے نااہل ہیں, سارے پاکستان میں سر ویکینسی زیادہ ہے. یہاں پہ آپ پہلے تو آرڈر کر دیں اسپیکر صاحب کہ چاہے کوئٹہ ہو, چاہے وہ سندھ کا حیدرآباد ہو, چاہے وہ سکر ہو, چاہے وہ لاہور ہو یا فیصل آباد ہو یا وہ وہاں ملتان ہو سر, وہاں پہ اگر آسامیاں خالی ہیں وہ جلد از جلد وہ اس کو فل کیا جائے, تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہمارے ساتھ فورس کا بل ڈسٹریبیوٹر نہیں ہوتا, لائن مین نہیں ہوتا, ایس ڈی او نہیں ہوتا, ایس ڈی او کی سیٹ پہ یہ سپرڈنٹ بیٹھا. یہ غفلتیں کس کی ہوتی ہے, ان سے یہ بھی پوچھا جائے نا سر. اس پہ باقاعدہ نیب کو ایسے کیسز دینے چاہیے جہاں پہ ایس ڈی او کی جگہ پہ, جہاں پہ کوالیفائیڈ انجینئر کی جگہ پہ یہ سپرڈنٹ بٹھاتے ہیں. تو سر میری یہ عرض ہے کہ مردان اوور لوڈ, پشاور اوور لوڈ, خیبر پختونخوا کا ثوابی اوور لوڈ, آپ کا کوئٹہ میں بجلی ہے نہیں ہے. آپ لوگوں سے نہیں سنتے گالیاں سر, کہتے ہیں کہ بجلی ایم این اے بند کر دے, جب کوئی وہ کرتے ہیں تو وہ بد دعائیں ایم این اے کو دینا دے کرتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں بجلی کی, تو اس میں ہماری کون سی. اور یہ سر 34 روپے پر یونٹ ہے سر, 34 روپے پر یونٹ بیچ رہے ہیں. یہ کوئی 11 کی نہیں ہے. میں نے سندھ کا بھی کہہ دیا, میں نے سارے پاکستان کا, کیونکہ ہم جب یہاں پہ ممبر نیشنل اسمبلی ہوتے ہیں سر تو ہم پاکستان کے ہوتے ہیں, ایک حلقے کے نہیں ہوتے. ایک حلقے کے لوگوں کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے سارے پاکستان کی وہ کرنی ہے بات. میں خالی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ اس سے اہم ایشو کوئی بھی نہیں ہوتا جو بجلی کے بغیر, کیونکہ بجلی اور مہنگائی دونوں سب سے بڑے پاکستان کی وبا ہے. اور جب تک ہم بجلی نہیں دیں گے, جب تک ہم پرائس ہائیک کو کنٹرول نہیں کریں گے, مہنگائی کو, تو یہ پاکستان نہیں بچ سکتا. خالی پاکستان کے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ غریب عوام کو سستا آٹا, سستا چینی, سستی بجلی اور سستی پیٹرول دیں اور روزگار دیں, تو پھر انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہوگا. اور میں اپنے بھائی کو میں کہتا ہوں, اللہ کرے
اللہ کرے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جب آئی ہے یا پیپلز پارٹی آئے ہو یا پاکستان میں کسی پارٹی کی وہ نہیں کرتا ہوں سر. We are here to serve the people of Pakistan. We are not rulers and we should not act like rulers. یہ جابرانہ سوچ غلط ہوتی ہے. یہ اپنے افسران کو بھی وہ کرے. سر میں نے پیسکو کے چیف کو اس دن کال کیا, my MPAs were sitting with me. رات کو 10 بجے ہم حلقے میں بجلی نہیں ہوتے, لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں. میں سر جمعہ ہفتے کے دن پشاور میں وہاں پہ جب لوگ نکل آئے تو وہاں پہ گئے تھے. سر مجھے بتائیں میں کیا کروں, میرے ساتھ کون سا راستہ ہے؟ لوگ گالیاں ماں بہن کی سارے MNAs کو دیتے ہیں جب بجلی چلی جاتی ہے, بددعائیں دیتے ہیں. پتہ نہیں اس بجلی والوں کو تو کیونکہ وہ تو حرام خور ہوتے ہیں. یہ میٹر چوری کی بات کرتے ہیں. سر کون سکھاتا ہے غریب بندے کو چوری؟ میٹر ریڈر سکھاتا ہے نا سر, لائن مین دکھاتا ہے. وہ 500 اور 1000 روپے اس غریب بندے سے لیتا ہے جو 12 اور 14 ہزار روپے کی سیلری لیتا ہے. ان پہ ان کی وہ نہیں ہوتی. کیا یہ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنے لائن مین, سپرڈنٹ, SDOs, ایکسین اور ان کی ایسٹ ڈکلیریشن لی ہے, کتنوں سے ان کے معلومات کی ہے کہ وہ کیوں لاسز ہو رہے ہیں. غریب بندے کے گھر پہ بجلی نہیں, امیر کے وہ جو کارخانہ دار ہے چلے وہ بھی ہمارے اس میں, لیکن آخر ہم کیا کریں سر؟ میرے پشاور میں سب بجلی نہیں ہے, وہ وہاں پہ مزاری صاحب ہیں ان کی ایریا میں بھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بالکل رو رہے ہیں. تو سر یہ مہربانی فرما کر اس میں ایسے نہ لیا جائے کہ ہم حکومت کے یا پاکستان کے خلاف ہیں, لیکن آئین مجھے حق دیتا ہے, میرے پاکستان کے ہر ایک بچے کو یہ حق ہے کہ اس کو بجلی, اس کو نوکری, اس کو تعلیم یہ دینی چاہیے اور سر اس کو سہولیات دینی چاہیے. تو مہربانی فرما کر یہ یہاں پہ اس سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا, وزیر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب اس پہ, میری ریکویسٹ یہ ہوگی اور یہ سارے ایوان کہ آپ اس پہ وہ کریں, اگر جو رسپانسبل ہے اس کی رسپانسبلٹی. اور میں آپ کو بتاؤں سر, یہ ٹھہرے سر, میں منسٹر صاحب نہیں ایک سیکنڈ سر, نہیں میں اس پہ 2 گھنٹے بھی کروں گا. میرے پر لوگ جل رہے ہیں, پاکستانی جل رہے ہیں, میں آپ سے وہ کروں گا. سر مجھے یہ بتائیں, جب اتنا مقروض ادارہ ہے, بجلی ساری وہ ہے, تو وہاں پہ یہ فری بجلی کیوں دے رہے ہیں بجلی ملازمین کو؟ پاکستان تو غریب ملک ہے نا. ہم لوگوں کو غریب ایک جو 6000 یا جو 12000 روپے جو صبح 8 بجے اٹھتا ہے, اور وہ غریب جو ہے اس نے کبھی بیلچا اور کبھی وہ جب سارا دن وہاں پہ تھکا ہوا آتا ہے, وہ ان کو بل دیتا ہے, بجلی والوں کو بل دیتا ہے, لیکن یہ اپنے ملازمین SDO, لائن مین, سپرڈنٹ, ایکسین, SC وہ ان سے بجلی کے بل نہیں لیتے. کیوں نہیں لیا جاتا؟ مجھے اس کا بھی بتایا جائے. یہ آخر کون سا قانون ہے کہ پاکستان جہاں پہ لوگ مر رہے ہوں, بجلی نہیں ہو, اور ان کو یہ فری میں وہ ہو رہے ہوں, ان کے افسران کو نئی گاڑیاں مل رہی ہو, لڑائی ہو رہی ہو, نئی لڑائی اس میں سر اسپیکر صاحب ذرا اس طرف, مشتاق صاحب ذرا آپ, جنرل مشتاق صاحب اس طرف آپ وہ کریں, آپ مجھے ذرا. سر بات یہ ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں خالی یہ کہ میں گیا, بجلی نہیں تھی سر, میں پیسکو چیف کے اور یا ایکسین یا SC کے آفس گیا, وہاں پہ 3 ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں, لائٹیں لگی ہوتی ہیں, اور غریب عوام باہر اس کے آفس میں کوئی جانے نہیں دے رہا. MNA تو چلا جاتا ہے لیکن غریب عوام نہیں ہوتے. تو مجھے بتائیں سر, یہ زیادتیاں کم بند ہوں گی؟ منسٹر صاحب آپ ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہم اگر آپ سے گلہ کرتے ہیں یا اس ایوان میں کرتے ہیں تو اس کی مجبوری یہ ہے کہ ہماری مائی بہنیں, ہم تو مرد تو پھر بھی باہر نکل آتے ہیں, لیکن ہماری مائی بہنیں اس گھروں میں جل رہی ہوتی ہیں, اور ان کے لیے خدا را ان کے لیے سوچیں کہ ہماری وہ ماں بہنیں, ان کا سوچیں, کیونکہ ان کی ووٹ اور ان کی دعائیں اور ان کی برکتوں سے ہم اس ایوان میں آتے ہیں. میں سر اور وہ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے اس میں کوئی وہ کیا, میں کسی کے ساتھ ذاتیات میں نہیں ہوں, لیکن میرے پاکستانی عوام, چاہے وہ کوئٹہ سے ہو, چاہے وہ سکر سے ہو, چاہے حیدرآباد, چاہے کراچی سے ہو, چاہے وہ پنجاب سے ہو, چاہے وہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو یا خیبر پختونخوا ہو, وہاں پہ بجلی دیں گے سر. اور میں اور کچھ نہیں, اگر نہیں کریں گے سر, ہم سارے انشاءاللہ احتجاج کریں گے. شکریہ. السلام علیکم.
جی عماد اظہر صاحب. جی سر. اسپیکر صاحب تقریر بھی ہو گئی, اپوزیشن نے ڈیسک بھی بجا دیے, داد بھی مل گئی, لیکن کیا میں پوچھتا ہوں آج آپ سے, اگر آج نظام کا بگاڑ ہے تو یہ کیا عمران خان تھا جس نے 50% مہنگے کانٹریکٹ کیے بجلی کے, 50% زیادہ بجلی کانٹریکٹ کی؟ کیا یہ عمران خان کی حکومت تھی جو پچھلے 10 سال مسلسل انفراسٹرکچر ابھی غور سے سن لیں, سارے بیٹھ جائیں جی, وزیر جواب دے رہے ہیں, اس کو غور سے سنیں آپ. سب کا ایک ہی مسئلہ ہے, پورا بتا چکے ہیں وہ. سن لیں. کیا یہ عمران خان کی حکومت تھی کہ جس نے 10 سال من گھڑت قسم کے کانٹریکٹ کیے مہنگے؟ یار شراز صاحب بیٹھ جائیں یار, کیا ہو گیا بھائی میرے, بیٹھ جاؤ. اور کیا یہ عمران خان کی حکومت تھی جس نے سیاسی بنوں کے اوپر لائن مین بھرتی کیے؟ کیا یہ عمران خان کی حکومت تھی جس نے سیاسی بنیادوں کے اوپر میٹر ریڈر بھرتی کیے؟ تقریر کرنا بہت آسان ہے, کام کرنا بہت مشکل ہے. اپوزیشن سے ڈیسک بجوانا بہت آسان ہے, ایمانداری سے, نیک نیتی سے اس ملک کے لیے سب کچھ چھوڑ کے کام کرنا بہت مشکل ہے. میں بھی ادھر دو باتیں اپنی حکومت کے خلاف کروں تو یہ اپوزیشن کے لوگ بینچ بجانا, اپنے ڈیسک بجانا شروع کر دیں گے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہماری حکومت پوری ایمانداری کے ساتھ جو بگاڑ یہ دونوں جماعتیں چھوڑ کے گئیں, میٹر ریڈروں کو بھرتی کر کے گئیں, مہنگے کانٹریکٹ کر کے گئیں, انفراسٹرکچر کے اوپر, ٹرانسمیشن کے اوپر کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کی. کیا آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں, ذرا سنیں. 2023 میں پاکستان کے پاس جتنی پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہے 50% زیادہ بجلی ہوئے گی, اور اس تمام بجلی کے ہم پیسے ادا کر رہے ہوں گے, 1500 ارب روپیہ سالانہ. کیا یہ عمران خان نے سودے کیے تھے؟ کیا آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹوٹل بجلی بنانے کی جو قابلیت ہے وہ 30,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے, لیکن ہمارا سسٹم جو ہے وہ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں لے سکتا. کیا یہ عمران خان کا قصور تھا؟ نہیں, یہ عمران خان کا قصور تھا, یہ ان دونوں حکومتوں کا قصور ہے. اور آج بطور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے کے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو سچ بتائیں, اور بتائیں کہ کس طرح ان دونوں حکومتوں نے اپنی غلط پالیسیوں کے ذریعے یہ سارا بیڑا گرک کیا. نہ کہ ہم تالی کی خاطر اپنی یہ حکومت پر تنقید کرنی شروع کر دیں. تنقید کرنی بہت آسان ہے, تالی اور گالی کے لیے کبھی سیاست نہیں کی. سیاست کی ہے تو ہمیشہ سچ کے لیے, دلیل کے لیے, ڈیٹا کے لیے. اور اب جناب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, انشاءاللہ تعالی ہم اس نظام کو ٹھیک کریں گے. ہم نے LNG کا ان کا مہنگا کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کیا, ہم نے IPPs کے ساتھ ان کے مہنگے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کیے. ان کی چھوڑی ہوئی 450 ارب کی سالانہ اضافہ ہوتا تھا سرکولر ڈیٹ میں, انشاءاللہ تعالی اس سال 200-250 ارب سے زیادہ نہیں ہوئے گا. یہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے اندر, انشاءاللہ ہم بالکل انویسٹمنٹ کریں گے, اور ہم ہر بات کا دلیل کے ساتھ جواب دیں گے, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جواب دیں گے, اور ڈیٹا کے ساتھ جواب دیں گے. بہت شکریہ. جی